مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفکر اسلام ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان کا نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ہم سب کی خوش قسمتی ہے اس وقت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج تربیت خطاب استاذ صاحب فرمائیں گے. یقیناً آج ہم سب بزم تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم سے جو منسلک ہے، اس پہ بنیادی طور پر استاد صاحب ہی کا تربیت ہے. آپ ہمیشہ سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو کہ بہت یاد رہو. یقیناً آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے آج ہمارے ساتھی اس بزم تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم سے مل کر یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور اب بلا تاخیر میں استاد صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام، اساتذہ مختلف جامعہ سے تشریف لائے ہوئے اور طلباء مختلف اداروں سے جو یہاں جمع ہوئے، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کا یہ ایک کثیر اجتماع دیکھ کر. اب تک تو دور سے بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے. ہمارے یہاں کے بچے بھی ماشاءاللہ آتے رہتے تھے اور شرکت کرتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ ہاں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا اجتماع آپ نے جمع کیا، اور اس کے تحت پھر بہت سے چھوٹے چھوٹے اجتماعات جو آپ کرتے ہیں، جو بزم بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ تعلیم و تربیت کے نام سے، تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ ایکسٹرا کریکولم ایک ایکٹیویٹی جس کو جاری رکھا ہے ہمارے ان فاضلین نے، نوجوانوں نے،
اس سے آپ کی ایک نشو و نما ہو رہی ہے خود بخود، ذہنی، فکری، علمی، روحانی، اخلاقی، ہر طرح کی۔ انسان وہ ایک روایت میں اگر بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تربیت کے بعض پہلو تشنا رہ جاتے ہیں۔ صرف کتابیں اور کورس پڑھتے پڑھتے اور اس کو پورا کرتے کرتے ایک قسم کی یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر طلباء کو ایکسٹرا کریکولم جو چیزیں ہوتی ہیں، سرگرمیاں، ان میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس میں کچھ فزیکل قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ انٹیلیکچول ہوتی ہیں، کچھ مباحثوں وغیرہ کے صورت میں ہوتی ہیں، کوئی ڈیبیٹس، اسپیچز، تقریریں، اسی طرح اور دوسرے بہت سے مقابلے۔ تو یہ ایک بہترین ایک انداز ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر انسان کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہے نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مقابلے میں یہ تندی باد مخالف سے گزارا جاتا ہے کہ بھئی اب اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں اول آنا ہے، دوم آنا ہے، سوم آنا ہے، جو انعام ہے وہ جیتنا ہے بس۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے گھوڑوں کا، اضمار کیے ہوئے گھوڑوں کا اور غیر اضمار کیے ہوئے گھوڑوں کا مقابلہ کرواتے تھے۔ اور جو جن بچوں نے پڑھا ہے انہیں معلوم ہے اضمار والے گھوڑے اور غیر اضمار والے کون سے ہوتے تھے۔ تو بہرحال مقابلے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے مقابلہ کرایا، اور پھر جو اول آئے ان کو آپ نے انعام دیا، پھر جو دوم آیا اس کو دیا، پھر سوم، پھر اس طرح یہاں تک کہ حلے تقسیم فرمائے، چاندی تقسیم فرمائی، درہم دینار تقسیم فرمائے۔ اس طرح ان کو ان کی ترتیب کے مطابق آپ نے انعام سے نوازا۔ اور مسجد بنی رزیق جو ہے وہاں سے وہ چلتے تھے اور سنیت الوداع کی جو پہاڑی تھی وہاں تک دوڑتے تھے۔ اس طرح کی جگہیں بھی بتائیں، ٹارگیٹ، ان کے میدان، گھوڑے کہاں تک جاتے تھے۔ تو اس طرح کے مقابلے جو ہیں یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے صلاحیتوں میں ابھار اور نکھار پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو جوش ہوتا ہے نا انسان کے اندر، کسی بھی وجہ سے ایک تحریک بن جاتی ہے، یہ بڑے بڑے کام دکھا دیتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ جوش میں، جذبات میں آدمی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ بھاری چیز اٹھا لیتا ہے، اور بہت جیسے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو عام دنوں میں، عام حالتوں میں ناممکن ہوتا ہے۔ غیر معمولی نوعیت کا کام، غیر معمولی طاقت کا اظہار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو جذبہ اور جوش پیدا ہوا، اس سے اس کے جسم میں توانائی بھر گئی۔ تو یہ اس توانائی کی وجہ سے یہ ایک ایکسٹرا طاقت بن گئی اس کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے اندر کچھ کیفیات ہوتی ہیں، جب ان کو مہمیز مل جاتی ہے، ان کو کوئی محرک مل جاتا ہے، ان کی موٹیویشن ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمارے اندر ایک ایکسٹرا انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، قلبی طور پہ، ہر لحاظ سے۔ اس سے ہم پھر ایک اور کام کر لیتے ہیں، اور اضافی کام کر لیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پر یہ جوش نہیں ہوتا اور اس کی گرمی نہیں ہوتی، اندر ٹھنڈک بھر جاتی، ٹھنڈک بھری ہوتی ہے، جیسے دل دماغ ٹھنڈے پڑے، گرمی نہیں ہے، جوش نہیں ہے، تو وہاں روٹین کے کام بھی نہیں ہوتے، روزانہ کا سبق بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جو روزانہ کا سبق ہے نا وہ بھی آپ سے نہیں پڑھا جائے گا، جو روٹین کا کام ہے وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ اب آپ اندر سے ٹھنڈے ہیں، اور ٹھنڈا آدمی جب ہو جاتا ہے نا تو وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھنڈک، کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ مردے کے لیے کیا کہتے ہیں؟
ٹھنڈا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے زندہ آدمی گرم ہوتا ہے اور مردہ ٹھنڈا، یعنی حرارت ختم. تو یہ حرارت، انرجی، یہ زندگی ہے. تو جب ہم جیتے جی عام روٹین میں ٹھنڈے پڑ گئے، سمجھ لیں اب مردے کی طرح ہو گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، روٹین کے کام بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہم اپنے اندر جوش محسوس کر رہے ہیں، اپنے اندر ہم جذبہ محسوس کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ گرمی گویا ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. اب ہم اندر سے گرم ہو رہے ہیں، ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں. اور اس حالت میں آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گرمی بڑھ جاتی ہے. جب غصہ آتا ہے آدمی کو تو دیکھیں کیسا گرم ہو جاتا ہے. جب آدمی کسی جذبات کا اظہار کرتا ہے تو گرم ہونے لگتا ہے. جب ہاتھ پیر چلاتا ہے تو گرم ہونے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ اب آپ زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، زندگی کی طرف. تو اب وہ سارا ماحول جس سے آپ کا جذبہ بڑھے، آپ کے اندر گرمی اور حرارت بڑھ جائے، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس لیے اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے رکھو. یعنی آپ دوسروں سے مقابلے میں رہو. مقابلہ یہ پیدا کرے. طالب علم کے لیے سب سے اچھی چیز، سب سے زیادہ بڑا محرک اور سب سے بڑی موٹیویشن وہ ہے سینس آف کمپٹیشن. سینس آف کمپٹیشن اگر آپ کے اندر ہے نا، مقابلے والا سینس، کہ مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے. جس طالب علم کے اندر یہ چیز ہوگی اور جس میدان میں وہ یہ جذبہ پائے گا، وہ اس میں اگر سب سے آگے نہیں بھی نکل سکا تو بہت سو سے آگے نکل جائے گا. وہ کچھ نہ کچھ ضرور اچیو کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ناکام ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر وہ جذبہ، حرارت، توانائی پیدا ہو چکی. اس لیے سینس آف کمپٹیشن پیدا کرو. دیکھیں میں ایک شعر سے اس بات کو سمجھاؤں. غالب نے ایک بڑا اچھا ایک تمثیل باندھی مقابلے کے حوالے سے. اور یہ جو مقابلہ کر کے آدمی کہاں پہنچتا ہے، لڑ کر، تو اس کے لیے بڑی زبردست مثال دی. دام ہر موج میں ہے، ہنگام صدقہ میں نہنگ. دام ہر موج میں ہے، ہنگام صدقہ میں نہنگ. دیکھیں کیا کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. قطرہ پانی کا وہ گوہر بن گیا. گوہر جانتے ہو نا، موتی. قطرہ پانی کا وہ موتی بن گیا. لیکن کیسے؟ دام ہر موج میں ہنگام صدقہ میں نہنگ. یہ ذرا مشکل ہے. وہ کہتا ہے دیکھو سمندر میں یہ جو پانی ابرے بہارا ہوتی ہے نا، ابرے بہارا کا جو پانی ہوتا ہے، بہار کے موسم کی بارش، تو اس بہار کے موسم کی جو بارش ہے اس کے پانی کو سمندر کا جو سی پی ہے وہ کسی ایک قطرے کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بہار کی بارش ایسی ہوتی ہے جس سے مختلف تبدیلیاں آتی ہیں دنیا میں. ہاں، اس سے پھل پکتے ہیں، اس سے بہت سے پھول بنتے ہیں، اس سے بہت سی مٹھاسیں پیدا ہوتی ہیں، بہت سے ذائقے بنتے ہیں. اور سمندر میں جب یہ بارش گرتی ہے تو سی پی میں گرنے کے بعد پھر موتی بنتی ہے. اور سی پی اپنا منہ کھول کے اوپر سمندر کی سطح پہ اس ایک قطرے کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے. اور ادھر سے موجیں ہیں وہ تھپیڑے مار رہی ہوتی ہیں، وہ کبھی ادھر اس کو لڑکا دیتی ہیں، کبھی ادھر، اور وہ اپنا منہ کھولے ایک قطرے کی تلاش میں. یہ ہے وہ منظر جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ دام ہر موج میں ہے، ہنگام صدقہ میں نہنگ. یعنی نہنگ کہتے ہیں اژدہے کو. ہنگام صدقام یعنی 100 قسم کے جو وہ ہیں اژدہے، ان کا ایک طوفان بپا ہے. 100 قسم کے اژدہے ہیں.
جو کہ لہروں کی صورت میں اس کو روک رہے ہیں، اور یہ ان سے لڑ رہا ہے، سی پی ان سے لڑ رہا ہے، اور یوں ان سب سے لڑ کے مقابلہ کر کے بالآخر ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ وہ لے کر اپنے منہ میں فوراً منہ بند کرتا ہے اور سیدھا اگر رشک کرو کسی چیز پہ تو اس پہ کرو. لا حسد الا فی اثنتین، حدیث ہے نا مشہور، بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ حسد سے تعبیر کیا اس کو، رشک کو، ہے رشک. فرمایا کہ یہ دو کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. لا حسد الا فی اثنتین، دو قسم کے لوگوں کے بارے میں حسد یعنی رشک کرو. ایک تو وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، پھر اللہ نے اس کو اس کے خرچ پہ لگا دیا، اس کو خرچ کرنے کی توفیق دی فی الحق کے، رائے حق میں. اس آدمی پر رشک کرو کیونکہ یہ مال خرچ کر کے بڑا اجر کما رہا ہے. اور دوسرا رجل آتاہ اللہ حکمتن، دوسرا وہ جس کو اللہ نے حکمت اور علم عطا فرمایا اور وہ اس کو فیعلمھا ویقضی بھا، اس کو سکھاتا ہے، اس کو اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. بس یہ دو آدمی. اور قرآن پاک نے فرمایا وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اس کے ساتھ کرو مقابلہ، یعنی اس راستے پہ علم اور عمل، کچھ میدان میں جانا ہے نا. ہاں البتہ وہ ہمارے مشائخ اور پیران اعظام جو کہ علماء کی طرح اسٹرگل کے قائل ہیں، محنت، زندگی اس میں آرام سے چلی جائے گی. بعض لوگوں کی پوری چلی گئی تو کیا فائدہ، آخر میں بیٹھے رہ جاؤ گے اسی طرح. اس کو ایک ٹول بنا لو اپنے ارتقاء کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی کامیابیوں کا ٹول بنا لو اور دیکھو، اس سے سیکھو. مثال کے طور پر تقریریں کرنے آئے ہو تو اس میں تقریریں بھری پڑی ہیں مقابلوں کی، کمپٹیشن. اگر اس کو دیکھنا ہے تو اس طرح دیکھو کہ دیکھیں کون کون سی تقریریں کس طرح کی گئی ہیں. اس میں آپ کو اسٹائل ملے گا، انداز پتہ چلے گا، میٹر پتہ چلے گا، بہت ساری چیزیں ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی دیکھو، کتاب کی اپنی برکت ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز ہے تحقیق طلب تو اس کی نیت سے پھر دیکھو. سنجیدہ لوگوں کا انتخاب کرو. یہ علم غلم سب جو آتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ، لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے کاروبار دھندے شروع کر رکھے ہیں، تو یہ جو ہے یہ مت دیکھو، اس کو اس لیے مت کھولو کہ کسی کے بزنس کا حصہ بنے، آپ خواہ اس کی ویورشپ بڑھا رہے ہیں، اور کوئی بس اپنی مغلظات سنانے کے لیے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. نہیں، آپ بالکل اس کو فالو نہ کریں. بہت سے لوگ عجیب کیپشن لگاتے ہیں، اوپر میمز بناتے ہیں اور جھوٹی قسم کے اشتہار لگا کے اندر کچھ اور دکھاتے ہیں. پھر تو صاف پتہ چلتا ہے یہ تصویریں لگا کے یا کچھ اس طرح کیپشن بنا کے اپنی چیز بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ایسے لوگوں کے ہتھے مت چڑھو، اپنا ٹائم برباد مت کرو. آپ اس سے بہتر ہے باہر جا کے کہیں بیٹھ جاؤ، ہوٹل پہ جا کے چائے پی لو. اگر ایسی فضول چیز کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو تو اس سے بہتر ہے کہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی لو، کہیں باہر جا کے کسی دوست سے گپ شپ لگا لو، اپنا ٹائم کہیں اور لگا دو. لیکن اس طرح کے فضول چیزوں میں مت پڑو. آپ کی لینگویج خراب ہو جائے گی، آپ کی سوچ بگڑ جائے گی، اور آپ کا ذہن متعفن ہو جائے گا، طبیعت مقدر ہو جائے گی آپ کی. آپ سے وہ چیزیں دیکھو جس سے آپ کے علمی فائدہ ہو، آپ کی ذہنی صلاحیت بڑھے، آپ کو ایک اچھی لغت سننے کو ملے، اچھا انداز بیان آپ کو سننے کو ملے. جہاں ایسی چیز آپ کو ملے جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہو اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے، اور آپ کو لگے کہ جیسے مجھے کوئی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھا رہا ہے، کسی زینے پہ مجھے چڑھایا جا رہا ہے، ایسا لگے آپ کو. وہ سب آپ کو سمجھ آتی ہے پھر کہ یہ افق سامنے میرے آ گیا، یہ ہے میرے لیے وسعت کا میدان. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے.
تو ہمیشہ یاد رکھو جذبات کے پیچھے مت بھاگو، کیفیتوں سے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا کرو، کیفیتوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا کرو، نہ یہ کہ کیفیات سے دوسروں کو اپنے اوپر مسلط کر کے آ جاؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم کیفیات، اپنی کیفیات کے ذریعے سے غالب نہیں آتے، ہم اپنی کیفیات اور جذبات سے مغلوب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہے، آپ مغلوب ہونے کی کوشش کریں گے، عقیدت ہے آپ اندھے مقلد بننے کی کوشش کریں گے، آپ کے اندر کوئی تحرک پیدا ہوا ہے آپ بس کوشش کریں گے کسی کے تابع معمل بن جائیں، کسی کے پیچھے نعرے لگاتے پھریں، شور مچاتے پھریں، بس یہی جذبہ ہے۔ آپ کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں ہے کہ آپ دنیا کو اپنے پیچھے لگائیں؟ آپ اپنے جذبے کے ساتھ مقلد کیوں بنتے ہیں؟ آپ قائد اور لیڈر کیوں نہیں بنتے؟ آپ اپنی محبت کے ساتھ صرف محب ہی کیوں بنتے ہیں؟ آپ محبوب کیوں نہیں بنتے؟ متنبی کہتا ہے میں تو پناہ مانگتا ہوں بھائی ایسی محبت سے کہ میں صرف محب بن کے رہ جاؤں اور غیر محبوبی اور محبوب نہ بن سکوں۔ آپ اپنے ان جذبات کے ساتھ غلبہ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کو پالتو کبوتر نہیں بننا چاہیے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے کھانا سیکھیں بس، اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھونسلوں میں گزارا کریں، ان کے پنجروں میں رہیں۔ آپ کو اقبال کا شاہین بننا چاہیے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور وہ بنتا آدمی جب دیکھتا ہے مقابلے کا میدان کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی کلاس، اپنی جماعت کے طلباء کے مقابلے میں آگے بڑھو، اپنے ادارے میں آگے بڑھو، پھر اپنے شہر میں آگے بڑھو، پھر اپنے صوبے میں آگے بڑھو، پھر اپنے ملک میں آگے بڑھو، پھر پوری دنیا اسلام میں آگے بڑھو۔ اس طرح آگے اپنے لیے نئے نئے میدان تلاش کرو، نئے نئے میدان۔ یہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں جو زندہ رہنے کے قابل ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سروائیول آف دی فٹیسٹ، سروائیول آف دی فٹیسٹ اس طرح بنتی ہے، بقائے اسلحہ اس طرح ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو فٹیسٹ ثابت کرو، میں سب سے زیادہ فٹ ہوں، بے فٹنگ، میں جی سکتا ہوں، میں اس میدان میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہر آدمی کے منہ سے یہ سنتا ہوں کہ اب کون ہے صاحب، کون رہ گیا، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اب کون آئے گا؟ ارے تو لوگ کیا ایسے آتے ہیں کہ آسمان سے گرتے ہیں؟ وہ آپ بنو، آپ بناؤ، اور جلدی کیا ہے؟ جب رب کا حکم ہوگا تو وہ معاملہ جو ہے آگے آنے والا فوراً آگے آ جائے گا۔ لیکن ہمارا کام یہ تھوڑی ہے کہ ہم بس انتظار میں بیٹھ جائیں، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے انتظار میں کیوں نہیں؟ اب کون آئے گا، اب کون آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں سوچتا، کبھی نہیں سوچتا۔ میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں بھائی میں خود کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے بس جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میری اپنی ذات سے وہ میں کرتا رہوں بس۔ اور اگر میں وہ نہیں کر رہا جو میں کر سکتا ہوں تو پھر یہ بات ہی بیکار ہے کہ اب کون آئے گا، اب کیا ہوگا آپ کو۔ بس ہر ایک کا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی کوشش کرتا رہے، اور دوسرے کے لیے جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو۔ آپ لوگوں کو موقع دو، آپ اللہ کے پیدا کیے ہوئے نظام میں دیکھو اس نے کہاں کہاں ہیرے رکھے ہوئے ہیں، ان ہیروں کو چنو، ان کا انتخاب کرو، ان کو موقع دو، ان کو آگے لاؤ، ان کو اپریشیٹ کرو، ان کو تیار کرو، تیاری کراؤ۔ تو ہم ہیرے تو چنتے نہیں ہیں اور آسمان کی طرف منہ کھول کے دیکھتے رہتے ہیں، کیا اوپر سے کوئی ہیرا ٹپکے گا؟ اسی زمین پہ ملتا ہے سب، یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے ہی نکلتے ہیں سب۔ جن پہ ہم بھروسہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔
تو اپنے اندر سے، اپنے درمیان سے، خود اپنی ذات سے کیوں نہیں امید رکھتے کہ ہم یہ خدمات انجام دیں اور اس کمی کو پورا کریں؟ آپ میں کیا کمی ہے؟ اور پھر جو کام لینے والی ذات ہے، رب کی ذات، اس کے پاس کس بات کی کمی ہے؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو. آپ کیوں ہمیشہ حقیر بننے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کے محتاج بنتے ہو؟ محنت کرو، اپنے ٹیلنٹ کو کام میں لاؤ. میں نے دیکھا ہے نا کتنے لوگ کہاں کیسے گمنام تھے، آج دیکھو ماشاءاللہ کہاں پہنچ گئے. ایسے ایسے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں الف بے بھی نہیں جانتے، پھر ہم انہیں محبت سے پڑھاتے ہیں، ماحول ملتا ہے، وہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ. آج وہ ماشاءاللہ دنیا میں، دین میں کس مقام پر پہنچے ہوئے. نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے، نہ انہوں نے سوچا ہوگا کبھی کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا. لیکن ہمارا کام خالی بیج ڈالنا ہوتا ہے، زمین کو ہموار کرنا ہے، ہل چلانا ہے، بس. اس کے بعد وہ فرماتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم تھوڑی اگاؤ گے، اب اگانا اس کا کام ہے. پھر اسی لیے اسی طرح اپنے ساتھ بھی آدمی کوشش کرے. بس یا اللہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا، آخری وقت تک کرتا رہوں گا جو مجھ سے ہو سکے گا. پھر نتیجہ نکالنا تیرا کام ہے. پھر دیکھو کیسا نتیجہ نکلتا ہے اور کتنی چینج آ جاتی ہے آپ میں خود بخود. تو یہ کرو اور وقت ضائع مت کرو، اسٹرگل کرو، محنت کرو. اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، مشہور آیتیں ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحکمت ضالۃ المومن حیث وجد اخذا، حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، کھوئی ہوئی پونجی ہے، سرمایہ ہے، کھو گیا ہے. کھونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا ہے. یہاں اسٹرگل بتائی، ڈھونڈنا ہے. حکمت کو ڈھونڈو، تلاش کرو کہاں کہاں ہے وہ. پھر حیث وجد اخذا، پھر جہاں مل جائے بس لے کر آ جاؤ فوراً، جیسے بھی ہو سو لے آؤ. تو لوگوں سے علم چراؤ، حکمت چراؤ، اخلاق چراؤ، کردار چراؤ. جی ہاں، آپ کے ہاتھ کٹیں گے نہیں، آپ کے ہاتھ بڑھیں گے. جو مال چراتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، جو دنیا چراتا ہے اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، جو آخرت چراتا ہے اس کے ہاتھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. استاذ العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر رضوان صاحب اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا نائب صدر اور صدر صاحب سے آپ علامہ صاحب کو سیل پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء علیہ سنت، علماء علیہ سنت.